أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہی ڈھنگ سے آپ جنات کا علاج کریں تو دیکھیں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. آپ اسے حکم دیں، آپ اسے بتلائیں کہ اسلام زبردستی اسلام میں نہیں ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم آئے ہو تو اسلام کی خوبیاں سنو اور مسلمان ہو جاؤ. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے کہو تم توبہ کرو، اور پھر اس کے بعد توبہ کا طریقہ اس کو بتلائیں، اور اس سے یہ بھی بتلائیں کہ توبے کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو ظلم تم کر رہے ہو اس ظلم سے ہاتھ کھینچ لو، باز آ جاؤ، آئندہ یہ ظلم نہیں کرنا، تب تو سمجھو تمہاری توبہ قبول ہے کہ تم اس جسم سے نکل جاؤ. اور اگر وہ اس طرح کا مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں نکلیں گے، تو آپ اسے کہیں اسلام کے اندر زور اور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم نکل جاؤ جسم سے. اگر وہ نکل گیا تو الحمدللہ، لیکن اگر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اڑا رہا کہ ہم نہیں نکلیں گے، تم کیا کر لو گے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس کو ڈرائیں اور کہیں ڈرائیں اس کو. اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے ساتھ ہمیشہ اتنا موٹا ڈنڈا رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، ہاں اتنی بڑی چھڑی بنوا کے خوب مضبوط رکھیں، وائر لپیٹ کے، ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں، خوب چمڑا ومڑا لپیٹ کے رکھیں، ضروری ہے. تو آپ رکھیں اور کہیں کہ تم نکل جاؤ، نہیں تو پھر ہم اس سے تمہارا علاج کریں گے. لیکن مارنے کے لیے بھی طریقہ ہونا چاہیے، ہاں مارنے کے لیے بھی طریقہ ہونا چاہیے. آپ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے اس کی کھوپڑی پھوڑ دیں، ڈنڈا اٹھا کے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں، نعوذ باللہ. بھائی اس کا بھی طریقہ ہے. ایسی جگہ ماریں جہاں کے مطلب مریض کو اتنی تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی تاکید ہو کہ دیکھو مار کے وقت جنات رہتا ہے یا کھسک جاتا ہے، ورنہ بیچارہ مریض چلائے گا، وہ تم سمجھو کہ جنات کو مار رہے ہیں اور مریض چیخے گا، اس کو تکلیف ہوگی. اس لیے اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ ذرا سا شعور رکھیں. اور مارنا ہے تو اس کے کندھوں پر، اس کے رانوں پر، یا اس کے پیچھے، اس کی پیٹھ پر، یا اس کی ہاتھوں پر، یہاں ماریں. ایسی جگہ نہ ماریں کہ غریب جو ہے وہ اپاہج ہو جائے، ہاتھ پہ ٹوٹ جائے، سر پھوٹ جائے، نقصان ہو، نعوذ باللہ. ایسی چیزیں حرام ہیں بہرحال. تو اس طرح سے اگر وہ بھاگ گیا تو ٹھیک ہے. اگر موجود ہے تو اب آپ ان سورتوں کی تلاوت شروع کریں، ان آیات کی تلاوت اور ان سورتوں کی تلاوت شروع کریں جو سورتیں یا جو آیتیں جنات یا شیطان سنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ کہو گے وہ سورتیں کون کون سی ہیں، تو نوٹ کریں. آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے. نمبر 2 سورہ یاسین ہے. نمبر 3 سورہ صافات ہے. نمبر 4 سورہ دخان ہے. نمبر 5 سورہ جن. اور نمبر 6 سورہ حشر کا آخری حصہ. اور نمبر 7 سورہ حمزہ. اور نمبر 8 سورہ اعلی. عام طور پر ہر آیت اس میں شیطان کا ذکر ہے، عام طور پر ہر آیت جس میں شیطان کا ذکر ہو یا جہنم کا ذکر ہو، اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، وہ تمام آیتیں جناتوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں.
تمام آیتوں کو سن کے جنات اور شیطان خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ صورتیں، یہ آیتیں آپ اس کے اوپر پڑھیں۔ اب اگر وہ آپ کی باتوں کو قبول کر لے، یعنی جسم سے نکلنے کے لیے راضی ہو جائے، تو اب آپ پڑھنا۔ اگر بیچ میں وہ چلانے لگے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مثلا آپ نے صرف آیت الکرسی پڑھی اور چلانے لگا میں جا رہا ہوں، تو اب یہ نہیں کہ اب آپ پکڑ کے نہیں ہم پورا پڑھیں گے ہی، نہیں، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ بیچ ہی میں کہنے لگا کہ نہیں میں جا رہا ہوں، تو کہو ٹھیک ہے میں بند کرتا ہوں، جاؤ۔ لیکن اگر وہ پھر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب مریض شفایاب ہو جائے، نکل جائے، تو پھر ٹرائی گیا ہے یا نہیں گیا ہے، کیونکہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنے سے اگر بھاگ جاتا ہے اور مار رہے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے، تو پھر اس کے عہد لیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے کہ اللہ سے اس کا عہد اور پیمان کروائیں، پھر اس کو کہیں اب تو نکل جا۔ یہ ہو گیا علاج کا طریقہ، مختلف طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا۔ اب تیسرا مرحلہ علاج کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مریض ماشاءاللہ الحمدللہ شفایاب ہو گیا، شیطان نکل گیا، سب کچھ ہو گیا، اب بھی کچھ احتیاطات ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، ایک ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو دوا سے پہلے تشخیص کرتا ہے اس کو کون سی بیماری ہے، چیک کرتا ہے، پھر جب اس کو بیماری کا پتہ چلتا ہے تو وہ ٹیبلٹ، گولیاں، سیرپ، انجیکشن وہ تمام سب دیتا ہے، اور پھر اس کو کچھ احتیاط بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کھانا، یہ کھاؤ گے تو پھر بیماری تم کو لوٹ آئے گی، یہ نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا۔ اب علاج ہو گیا تو پھر اب وہ ڈاکٹر کہے گا دیکھنا آئندہ وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ورنہ یہ تمہیں الرجک ہے، یہ الرجک ہے، یہ الرجک ہے، یہ الرجک ہے، یہ الرجک، اگر ایسا کرو گے تو پھر وہی بیماری ہوگی نہیں؟ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ ایسے ہی یہ علاج کے بعد کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر یہ تمام علاج کے بعد کے نسخے اپناتے رہیں گے تو پھر کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ نمبر ایک مریض کو اگر وہ مرد ہے تو اس کو حکم دیں کہ وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے۔ یہ تو سب سے بڑا شیطان بھاگے گا اس سے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو سب سے بڑا شیطان ہے جو بھاگے گا اس کے جسم سے۔ 5 وقت مسجد کے اندر نماز پڑھے، پابندی کرے۔ نمبر 2، ٹیلی ویژن، گانے بجانے، انگڑے بھنگڑے، یہ تمام سے وہ دور رہے، ہرگز نہ سنے۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وضو بنا کے سوئے اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئے۔ نمبر 4، ہر 3 دن میں گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، ہر 3 دن میں گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوئے، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوئے۔ اور اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں، ان بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو الحمدللہ آج کل کیسٹیں موجود ہیں اور ٹیپ ریکارڈ گھر گھر میں موجود ہیں، کیسٹ لگائیں سورہ ملک کی، سورہ بقرہ کی، یا جو صورتیں ہم نے بتلائی ہیں ان میں وہ مریض روزانہ سنیں، پڑھے نہیں تو کم از کم سنیں۔ سننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کیسٹ لگا دیا، بیٹھ کے کھانا گپ گپ مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ارے کیسٹ تو چل رہی ہے، نہیں، جس طرح پڑھنے کے لیے وہ وقت دیتا ہے اتنا ہی وقت خالص سننے کے لیے وہ دے، یہ ہے پڑھنے کا مفہوم۔ آج کل بڑے بڑے ہیلے نکلے، کچن میں لگا دو، کام بھی کرتے رہو، سورہ بقرہ سن رہے ہیں، ہو گئی تلاوت، خلاص، نہیں، اس وقت باوضو ہو کے فارغ ہو کے بیٹھ کے وہ پوری سورہ بقرہ سنیں، یا سونے کے وقت وہ پورا کام کرے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کو بنا لیا شیطان بھگانے کے لیے، بس صبح شام چم چام کر کے اگربتیاں جلوا کے زینت بنا کے رکھے ہوئے، کبھی کوئی نصیب ہی نہیں ہوتا، کوئی مر گیا تو خافت جی لوگوں کو بلا کے سپارے پڑھوا دیے، نان کھٹائیاں تقسیم کر دی، کھلاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا مریض، ہمارا میت جنت میں چلا گیا، بس خلاص، یہ مسلمانوں نے بنایا، اللہ ہدایت دے بس۔ اسی طرح سے ہر صبح سورہ یاسین کو پڑھے یا کم از کم وہ کیسٹوں میں سنے۔ نمبر 7، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے اور برے لوگوں سے وہ دور رہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نمبر 8، اگر وہ عورت ہے تو اسے حکم دیا جائے کہ وہ پردہ کرے، اگر بے پردہ پہلے تھی تو علاج کے بعد اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے، اس لیے کہ جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں شیطان ان سے بہت قریب ہوتا ہے۔ بے پردہ جو عورتیں چلتی ہیں، پھرتی ہیں، ملتی جلتی ہیں غیر محرموں سے، ان سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 9، اسی طرح سے
کم از کم روزانہ 2 گھنٹے ایک پارے کی تلاوت سنیں یا جو ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت کم از کم چھوٹی بڑی روزانہ سنیں. اسی طرح روزانہ فجر نماز کے بعد میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا وظیفہ پڑھے 100 مرتبہ. دیکھ رہے ہیں یہ علاج کے بعد کی احتیاطات ہیں ورنہ شیطان پھر دھمکے گا. نمبر 11، کوئی بھی چیز اٹھانی ہو کہ رکھنی ہو کہ بند کرنی ہو کہ کھانی ہو کہ پینی ہو، بسم اللہ کر کے کھائیں، بسم اللہ کر کے حمام میں جائیں، بسم اللہ کر کے. اسی طرح سے کوئی چیز رکھیں بسم اللہ کر کے، پانی اٹھائیں بسم اللہ، یعنی ہر چیز میں بسم اللہ کریں. نمبر 12، اکیلے نہ سوئیں، اکیلے سونے سے پرہیز کریں. گھر میں ماں کے ساتھ سو جائے، اگر وہ کنواری لڑکی ہے عورت تو ماں کے ساتھ سو جائے، یا مطلب گھر میں اکیلے نہ سوئے، یہ احتیاط رہے. نمبر 13، ہم نے کچھ تدابیر بتلائی ہیں اس سے پہلے لیکچر میں جو کیسٹ نمبر 3 کے اندر موجود ہیں، ہاں، اور تھوڑا حصہ 2 کے اندر بھی ہے. ہم نے کچھ تدابیر بتلائی ہیں شیطانوں سے محفوظ رہنے کی. ان تدابیر کے اوپر اسے عمل کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ ان تدابیر کے اوپر عمل کرو. اور وہ میں اب لوٹاؤں گا نہیں کیونکہ میں بتا چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے شیطان سے بچنے کی کیا کیا تدبیریں ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ نمبر 13 یہ بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میں 1 مہینے تک اس کو کہا جائے اس کے اوپر عمل کرو. 1 مہینے تک اس کے اوپر عمل کروایا جائے. 1 مہینے کے بعد میں دوبارہ پھر اس کو لایا جائے مریض کو، اور جو صورتیں پڑھی گئی ہیں بتلائی گئی ہیں ابھی، ان صورتوں کو پھر سے اس کے اوپر پڑھا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر صورتوں کو پڑھا جائے تاکہ مکمل طور پر یہ پتہ چل سکے کہ آیا پھر وہ آیا کہ نہیں آیا، شیطان کی چلا گیا ہمیشہ کے لیے. اگر وہ چلا گیا ہے تو کہہ دیں کہ بھائی اب وہ جو تدابیر شیطان سے بچنے کی ہم نے بتلائی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہو. یہ ہو گئی بات آپ کی تدابیر کے بعد کی تیسرے مرحلے کی تشریح اور اس کی تفصیل. اچھا، علاج کرنے والے کے لیے کچھ ضروری ہدایات، علاج کرنے والے کے لیے مزید کچھ ضروری ہدایات. وہ جو میں نے پہلے بتلایا ہے وہ علاج کرنے والے کے کچھ صفات ہیں، یہ علاج کرنے والے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں. نمبر 1، کبھی کبھی جب وہ آیتیں مریض پڑھے اور مریض کے حالت کو دیکھے اور اس کے منہ سے یعنی تھوک نکلنا شروع ہو، یا اس کی سانسیں رکنی شروع ہوں، یا گھگھیانا شروع ہو کہ جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہو، ہاں، اور اس کے باوجود بھی کوئی چیز حاضر نہ ہوتی ہو، تو 3 دفعہ انہی صورتوں کو جو ہم نے بتائی ہیں پیچھے 16 قسم کی آیتیں، ان کو 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے. یعنی صرف گھگھیا رہا ہے، منہ سے پانی نکل رہا ہے یا چلا رہا ہے بس، لیکن حاضر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دیا جائے، نہیں، 3 دفعہ اس کے اوپر پڑھا جائے. اگر اس کے باوجود بھی کچھ بھی ظاہر نہ ہو، کچھ بھی حاضر نہ ہو، جن وغیرہ، تو پھر اس کو چند تعلیمات دی جائیں. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں. نمبر 1، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کی حاضری. نمبر 2، گانے بجانے موسیقی وغیرہ یہ تمام سے ٹیلی ویژن وغیرہ سے دوری. نمبر 3، سونے سے پہلے وضو اور آیت الکرسی کا پڑھنا. نمبر 4، گھروں کے اندر جاندار یا جس کمرے میں وہ رہتا ہے جاندار چیزوں کی تصویروں سے پاکی. نمبر 5، ہر چیز کے اندر بسم اللہ کرنا. نمبر 6، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا. نمبر 7، سونے سے پہلے سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ جن پڑھنا اور سونا یا ان سورتوں کا سن کر کے سونا. نمبر 8، ہر صبح سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ معارج کا پڑھنا یا سننا. نمبر 9، اکیلے نہ سونا. نمبر 10، صبح اور شام کے جو اذکار ہیں جو ہم نے بتائے ہیں آپ کو پچھلے محاضروں میں، ان اذکار کو پڑھنا یا ان کا سننا. نمبر 11، عورت ہے تو شرعی پردے کے اندر رہنے کا حکم دینا اور گھر سے خوشبو سینٹ ونٹ مار کے نہ نکلنے کا حکم دینا اگر وہ عورت ہے تو. نمبر 12، مرد کے لیے جائز ہے بھائی، مرد کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے. یہ عورت کی میں بات بتا رہا ہوں. 11 نمبر جو ہے کہ پردے کے ساتھ رہیں
اور اسی طرح مرد بھی بے پردہ عورتوں کے ساتھ نہ ملے. یہ بھی ہے مرد جو عورتیں اس کے لیے اوپر حرام ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، ان کے سامنے نہ ہو، بلکہ یعنی ان کے ساتھ نہ ملے، بلکہ ان کو پردے کا حکم دے. نمبر 12 چند صورتیں ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں. ان صورتوں کو ترتیب کے ساتھ، جو مصحف قرآن کے اندر ترتیب ہے اسی کے ساتھ ریکارڈ کروا کر کے ہفتے میں ایک دن 4 یا 6 مرتبہ ان صورتوں کو سننا. ان صورتوں کو 4 یا 6 مرتبہ ہفتے میں ایک دن سننا. وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ، نمبر 3 سورہ آل عمران، نمبر 4 سورہ انعام، نمبر 5 سورہ ہود، نمبر 6 سورہ کہف، نمبر 7 سورہ حجر، نمبر 8 سورہ سجدہ، نمبر 8 سورہ احزاب، نمبر 9 سورہ یاسین، نمبر 10 سورہ صافات، نمبر 11 سورہ فصلت، نمبر 12 سورہ دخان، نمبر 13 سورہ فتح، نمبر 14 سورہ حجرات، نمبر 15 سورہ قاف، نمبر 16 سورہ ذاریات، نمبر 17 سورہ رحمان، نمبر 18 سورہ حشر، نمبر 19 سورہ صف، نمبر 20 سورہ جمعہ، نمبر 21 سورہ منافقون، نمبر 22 سورہ ملک، نمبر 23 سورہ معارج، نمبر 24 سورہ جن، نمبر 25 سورہ تکویر، نمبر 26 سورہ انفطار، نمبر 27 سورہ بروج، نمبر 28 سورہ طارق، نمبر 29 سورہ اعلی، نمبر 30 سورہ غاشیہ، اور نمبر 31 سورہ فجر، نمبر 32 سورہ بلد، نمبر 33 سورہ زلزلہ، نمبر 34 سورہ قارعہ، نمبر 35 سورہ حمزہ، اور نمبر 36 سورہ کافرون، نمبر 37 سورہ مسد، نمبر 38 سورہ اخلاص، اور نمبر 39 سورہ فلق، اور نمبر 40 سورہ الناس. ان سورتوں کو ترتیب کے ساتھ کیسٹ میں ریکارڈ کر کے ہفتے میں ایک دن، ہر ہفتے میں ایک دن 4 مرتبہ یا 6 مرتبہ کے درمیان 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا 6 مرتبہ سننا ان صورتوں کو ہفتے میں ایک دن. آپ لوگ کہیں گے تو پورا قرآن ہو گیا مولانا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک مہینے کے بعد میں پھر اس کے اوپر انہی صورتوں کو، جو معالج کے لیے یہ تنبیہات ہیں کہ جو صورتیں پیچھے بتلائی گئی ہیں 16 قسم کی، ان آیتوں کو اس کے اوپر پڑھا جائے تو یا تو جن بھاگ جائے گا اس جسم سے، تو پتہ چلے گا یا تو جن بھاگا ہوا رہے گا، نہیں آئے گا، اور یا تو اس کے اوپر حاضر ہوگا. اگر نہیں آیا ہے ایک مہینے کے بعد، پھر اگر نہیں آیا ہے تو الحمدللہ، اور اگر تو یوں سمجھ لو کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مثلا اگر اس کو پیٹ میں درد تھا، جسم میں درد تھا، سر میں درد تھا، آنکھ میں درد تھا، تو اب وہ درد نہیں ہو رہا ہے. یا وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا، وہ خواب نہیں ہے. اسی طرح سے وہ دعائیں پڑھنے سے متاثر نہیں ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لو وہ جن اب اس سے چلا گیا ہے. لیکن اگر جن ہوگا تو وہ حاضر ہوگا، تو یوں سمجھ لو کہ اب وہ اتنا پڑھنے کے بعد میں ضرور آپ کے سامنے کمزور ہو کر کے آئے گا. اب اگر ایسی حالت ہو گئی تو پھر آپ وہی علاج اس کو بتلائیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ صورتیں اس کو پڑھنے کا، سننے کا حکم دیں. ایک تو یہ ہو گئی، ایک حالت یہ ہو گئی. معالج کے لیے دوسری ہدایت یہ ہے کہ کبھی کبھی جن حاضر ہوتا ہے لیکن وہ نکلنے کا انکار کرتا ہے. تو جیسا کہ ابھی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتلایا کہ اس کے اوپر وہ صورتیں پڑھی جائیں جن صورتوں کے پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ صورتیں اس کے اوپر پڑھی جائیں. اگر وہ اصرار کر رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو مار کے ذریعے اس کو بھگایا جائے. اگر اس کے باوجود بھی وہ اصرار کر رہا ہے تو ابھی جو تعلیمات دی گئی ہیں صورتوں کی کہ یہ صورتیں کیسٹ میں ریکارڈ کر کے اس کو سننے کا حکم دیا جائے، تو اس کو کہا جائے کہ 1 مہینے تک ان تعلیمات کے اوپر وہ مریض عمل کرے. تیسری چیز معالج کے لیے ایک ہدایت تیسری یہ ہے کہ کبھی کبھی مریض کے اوپر جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں
تو وہ مریض رونا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس سے رونے کا سبب پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہوں، میں مجبور ہوں رونے پر، اس لیے میں رو رہا ہوں، اور میں اپنے نفس کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر میں کنٹرول نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ وہ مریض مجبور ہوتا ہے رونے پر، اپنے آپ کے اوپر وہ کہتا ہے میں کنٹرول نہیں رکھ پا رہا ہوں، مجبور ہوں میں۔ تو آپ سمجھ جائیں یہ سحر کی حالت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جادو کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ اپنے اس تجربے کو مبرہن کرنا چاہتے ہیں، یعنی دلیل چاہتے ہیں اس تجربے کی، تو آپ اس کے اوپر چند آیتیں پڑھیں، اور وہ آیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ یونس آیت نمبر 81 سے لے کر 82، یعنی قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر سے لے کر کے ولو کرہ المجرمون تک۔ اسی طرح سورہ اعراف 117 سے لے کر کے 122، یعنی وأوحینا الی موسیٰ سے لے کر کے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون تک۔ اسی طرح سے انما صنعوا کید ساحر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 یعنی 69، آپ اس کے اوپر پڑھیں، اور ان آیتوں کو اس کے کان میں 7 مرتبہ پڑھیں۔ اگر پڑھنے سے مزید وہ رونا شروع کرتا ہے اور اس کا رونا بڑھ جاتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جادو کی حالت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اور اس کی تشریح انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جادو کے لیکچر میں، جادو کی حقیقت جب میں بیان کروں گا تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی دوسرے مجلس میں کوشش کروں گا۔ چوتھی ہدایت معالج کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن حاضر ہوتا ہے اور وہ چیختا اور چلاتا ہے اور ڈراتا اور دھمکاتا ہے کہ میں تجھے برباد کر دوں گا، میں تیرے اولاد کو ختم کر دوں گا، دیکھ تو مجھے علاج مت کر، یہ مت کر، وہ کر، ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ تو یہ نہیں کہ آپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں، نہ، آپ اس سے ہرگز ہرگز نہ ڈریں، آپ اس سے ہرگز ہرگز نہ ڈریں، بلکہ ڈنڈا اٹھائیں اور ذرا 2-4 جما دیں اور کہتے ہیں سکون سے بیٹھ، میں پیٹ پاٹ کے میں برباد کر دوں گا، یاد رکھ، سکون سے بیٹھ۔ اس کو ادب سکھائیں، ادب سے بات کر، تو کس سے بات کر رہا، سمجھے؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس پورا علم الحمدللہ، جنات کا حقیقت پورا سب کچھ پتہ ہے آپ کو، آپ اس کو ڈنڈے سے مار کے ادب سکھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکون میں بیٹھ جائے گا۔ جب دیکھے گا فریق مخالف بڑا مضبوط ہے تو وہ سکون سے بیٹھ جائے گا۔ اب اس کے بعد میں اور اس کو بتائیں، اس کے اوپر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہوتا ہے یہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ چوتھی ہدایت ہے معالج کے لیے۔ پانچویں ہدایت معالج کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن تمہیں گالیاں دینا شروع کرے گا، تمہیں گالی دے گا، تمہیں یعنی بری بری گالیاں دے گا، تو آپ غصہ نہ ہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور آپ صبر کریں، آپ ہرگز ہرگز غصہ نہ ہوں۔ چھٹی ہدایت یہ ہے کبھی کبھی جن آپ سے یہ کہے گا کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، بڑے پرہیزگار آدمی ہو، یہی دیکھ کر کے میں جا رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو میں نہیں جاتا، تو آپ پھول کے کپا نہ ہو جائیں، جامے سے باہر نہ ہو جائیں، ورنہ پھر آپ کے اوپر بیٹھ جائے گا وہ، ہاں، بلکہ اس کو کہیں نہیں میں کچھ نہیں ہوں، اپنی بتائیں میں کچھ نہیں ہوں، تجھے نکلنا ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نکل، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نکل، میری اطاعت مت کر، اللہ رسول کی اطاعت کر، اس وجہ سے نکل۔ ساتویں یہ تعلیم ہے، یہ آج کل کون کہتا ہے یہ، ہاں، جب نکل جاتا ہے جن، ہاں لاؤ ہم نے نکالا ہے، اتنی مرغی دو، اتنے پیسے دو، اتنے چیک کاٹو، اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، یہ تمام سب ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ ساتویں ہدایت معالج یعنی ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جو جن ہے جس نے جو ستا رہا ہے بہت زیادہ ضدی آپ اس کو پائیں گے، ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ آپ بہت ضد کر رہا ہے، وہ ہوتے ہیں بہت ضد کر رہا ہے، ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ آپ ایک پیالہ پانی منگائیں، ایک پیالہ پانی منگائیں، ایک پیالے کا آدھا پیالہ پانی منگائیں اور پانی کو اپنے منہ سے قریب کریں اور اس کے اوپر جو ہم نے 16 قسم کی آیتیں شروع میں بتلائی ہیں ان کو پڑھیں اور سورہ یاسین اور سورہ صافات، سورہ دخان اور سورہ جن آپ پڑھیں منہ سے قریب کر کے، اس طرح سے کہ آپ کی تھوک بھی اس کے اندر نکلے پانی کے اندر،
اور اس کے بعد میں اس مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تبارک تعالی وہ اس کو درد تو محسوس کرے گا لیکن پھر آپ کے سامنے وہ سرکشی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ نکل بھی جائے گا وہاں سے. سمجھ آئی آپ کو؟ 8ویں تنبیہ اور ہدایت معالج اور ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ معلوم کریں کہ جن کس عقیدے کا آدمی ہے، رافضی ہے کہ بدعتی ہے کہ خبر پرست ہے کہ قادیانی ہے، کہ یہ بتا چکا ہوں میں پہلی کیسٹ میں، یہ تمام سب تفصیلات بتا چکا ہوں کہ جن مختلف رافضی ہیں، شیعہ ہیں کہ خارجی ہیں کہ قادیانی ہیں کہ بہری ہیں کہ خواجہ ہیں کہ بدعتی ہیں کہ خبر پرست ہیں کہ مشرک ہیں، کیا ہیں، سب ہوتے ہیں جنوں کے اندر بھی. اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو بغیر اس سے پوچھے ہوئے آپ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ آیت ہے 62 نمبر کی. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 72 نمبر کی. آپ اس کو پڑھیں. اسی طرح وقالت الیہود پڑھیں. یہ سورہ توبہ کی 30 نمبر کی آیت پڑھیں تو آپ کو خود بخود وہ بتا دے گا کہ میں کیا ہوں میں کیا نہیں ہوں. چیخنے لگے گا. اگر وہ چیخنا شروع کر دے تو سمجھو یہ کرسچن ہے، نصرانی ہے. 9ویں ہدایت اور تنبیہ یہ ہے کہ جب آپ مکمل کام کر لیں گے تو اس وقت جن جو ہوگا وہ جب وعدہ کرنے کا موقع آئے گا، عہد لینے کا موقع آئے گا تو اس کے جسم سے بھاگ جائے گا. جب مکمل طور پر راضی وضی ہو جائے گا، اب آپ کہیں گے اب چلو عہد کر کہ اب آئندہ نہیں آئے گا، تو اس وقت چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اس وقت کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے کہ چلو بھاگ گیا اچھا ہوا؟ نہیں، وعدہ اس سے ہر جن سے نکلنے سے پہلے وعدہ اور عہد ضرور لیں جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے. تو اب اس حالت میں آپ سورہ یاسین میں یا معاشر الجن والانس، یہ 4 مرتبہ سورہ رحمان کی یہ جو آیت ہے اس کو 4 مرتبہ اس کے کان کے اندر آپ دہرائیں پڑھیں. وہ ضرور آئے گا، بھاگے گا نہیں بلکہ وہ آئے گا. 10ویں نصیحت یعنی ہدایت ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن آپ کو دھوکہ دے کر کے آپ کے سامنے ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ نکل گیا ہے، حالانکہ وہ جسم میں موجود ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ آپ کو مخاطب بھی کرے گا. وہ تو آپ کیسے پہچانو گے؟ اس وقت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو ہلکی سی لرزاہٹ پائیں گے. آپ ہلکی سی کپکپاہٹ اس کے جسم میں پائیں گے. اسی طرح سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھیں گے تو ہلکی سی کپکپاہٹ پائیں گے جس سے آپ پتہ پا جائیں گے ابھی موجود ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نکل گیا ہوں. یہ پہچان ہے. اسی طرح سے اس کے دونوں گالوں کے اوپر کبھی ہاتھ رکھیں گے، یا اس کے یہ نبضوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو جو نبض انسان کی نہایت ہی کنٹرول سے چلتی ہے دیکھیں گے بڑی تیز چل رہی ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے، جن اس کے اندر موجود ہے. تو اس وقت آپ علاج کرنا شروع کر دیں. 11ویں تنبیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جن نکلنے کے اوپر آپ سے موافقت کر لے گا. ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں، لیکن وہ مریض کے جسم سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داخل ہونے کی طاقت رکھ گیا تو نکلنے کی طاقت کیوں نہیں مل رہی ہے اس کو؟ ہوتا ہے. کبھی وہ جن چھوٹا ہوتا ہے، یا پہلی دفعہ وہ کسی انسان کو اس نے پکڑا ہے تو اس کو تجربہ نہیں ہے، داخل ہو گیا لیکن نکلنا نہیں جانتا ہے نا، یا یعنی اس کو تجربہ نہیں ہے اور وہ خود بخود جانے کے لیے پھر آپ سے کہے گا اور کہے گا کہ میں نکل نہیں پا رہا ہوں، مجھے آپ کوئی راستہ بتلائیں، میری مدد کریں تاکہ میں مریض کے جسم سے نکل جاؤں. تو اس وقت آپ اس کے اوپر پوری سورہ یاسین پڑھیں، مکمل سورہ یاسین اس کے کان میں پڑھیں اور اس کو حکم دیں. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جسم سے نکلنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. 12ویں نصیحت اور تعلیم اور ہدایت معالج یعنی جو علاج کرنے والا اس کے لیے یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتیں بتلائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، شروع میں 16 قسم کی، ان آیتوں کو ترتیل کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھی جائیں اس کے کان میں. 13ویں نصیحت یہ ہے کہ کبھی کبھی جن شرط لگائے گا کہ میں نکلوں گا لیکن ایک شرط ہے.
میں نکلوں گا اس کے جسم سے، لیکن میرے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرط ہے، اس کو مانو تو میں نکلوں گا۔ اب اگر وہ شرط اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے اندر ہیں تو پھر آپ قبول کر لیں۔ مثلا وہ کہے میں اس سے نکلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، میں نکلوں گا اس مریضہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، میں نکلوں گا اس مریضہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پردے کے ساتھ رہے، میں نکلوں گا ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ اس طرح کی اگر وہ شرط لگا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، بے شک منظور ہے، یہ ہمیشہ نماز پڑھے گا 5 وقت، یہ پردے کے اندر رہے۔ لیکن اگر وہ ایسی شرط آپ کے اوپر لگا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مخالف ہو، مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نکلوں گا اس عورت کے جسم سے لیکن جب میں نکلوں گا تو میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہرگز نہیں، نکلو گے تم لیکن مصافحہ نہیں کرو گے، ہم نکلیں گے لیکن ہمارے لیے کالے رنگ کا مرغا ذبح کرو، ہمارے لیے فلانا بکرا ذبح کرو، ہمارے لیے یہ کرو، ہمارے لیے وہ کرو، یعنی ایسی یعنی فلانے درگاہ پہ جاؤ۔ بعض ہوتے ہیں یا نہیں چھوٹوں گی، یا بعض ہم نے مزاروں پہ چھوڑائے ہیں جن، جب تھے زمانے جاہلیت میں تو اس وقت کہتا بعض جن کہتے تھے، وہ عورت بولتی تھی یہاں نہیں چھوٹوں گی، یا نہیں چھوٹوں گی، یا نہیں چھوڑوں گا، کہاں چھوڑیں گے؟ او بہرائچ شریف بابا کے یہاں چھوڑیں گے، فلانے بابا کے یہاں چھوڑیں گے، فلانے بابا کے یہاں چھوڑیں گے، یا نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے شرط لگاتے۔ یا گھروں میں مارو تو کہیں گے فلانے بابا کے یہاں لے کے چلو تو میں چھوڑ دوں گا۔ مریض ایسے بھی شیطان شرک میں ملوث کرتے ہیں، سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، یہ جتنے بھی ہیں باباؤں کے اوپر یہی شیطان لے کے جاتا ہے خبیث، وہ چاہتا ہے یہ شرک کرے، مشرک بنے، اور پھر چھوڑتا نہیں ہے اس کا پیچھا۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے شروط ہوں تو مان لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے شروط نہ ہوں اور معصیت ہو، نافرمانی ہو، تو ہرگز نہ قبول کریں، بلکہ اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ 14ویں نصیحت اور تنبیہ اور تعلیم معالج کے لیے یہ ہے کہ جب مریض صحیح ہو جائے تو اس کو حکم دو کہ اب تم وضو بنا کے اور سجدہ شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم سے نجات عطا فرمائی ہے اور اسی کی توفیق سے یہ ظلم تمہارے اوپر سے اٹھا ہے۔ 15ویں نصیحت یہ ہے کہ اگر معالج کے لیے نصیحت ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے کسی کا فائدہ دیا ہے، کسی جن کو تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے دور بھگایا ہے، تو آپ ہرگز نہ اپنی زبان سے کہیں کہ میں نے اس جن کو نکالا ہے، میں نے اس کو بھگایا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شفا دی ہے، تاکہ غرور اور گھمنڈ جو شیطان کے داخل ہونے کی ایک جگہ ہے، اس سے تم بچے رہو۔ 16ویں اور آخری نصیحت یہ ہے کہ جو شخص علاج کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ چند کتابیں وہ پڑھ لے۔ ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ بھی پڑھ لیں۔ اغاثۃ اللہفان، یہ عربی میں ہے، یہ بھی پڑھیں۔ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اردو میں ترجمہ ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کی رسالۃ الجن ایک کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح عالم الجن والشیطان ایک کتاب ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح احکام المرجان مع تنبیہ علی احکام المرجان بھی پڑھیں۔ اور ایک نصیحت یہ ہے کہ ان کتابوں میں آخر کی یہ جو مثلا عالم الجن والشیطان، احکام المرجان، یہ جو کتاب ہے اس میں بہت زیادہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو ذرا بچ کے رہتے ہوئے ان حدیثوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بقیہ علامہ ابن تیمیہ کی جو کتابیں ہیں الفرقان اور جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کو آپ پڑھیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی نصیحت کریں گے علاج کرنے والے کو کہ صحیح بخاری میں جو باب بدء الخلق ہے اس کو فتح الباری کی شرح کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح کتاب الطب پڑھیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الطب ایک باب ہے وہ بھی پڑھیں، ابو داؤد کے اندر بھی کتاب الطب ہے اسے بھی پڑھیں، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الطب ہے اسے بھی پڑھیں، اسی طرح کتاب الطب طب نبوی ابن قیم جوزی کی ایک کتاب ہے جو اردو میں ترجمہ ہے وہ بھی پڑھیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آئیے آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ یہ وہ طریقہ ہے جو شریعت نے حلال کیا ہے اور ہمارے لیے جائز طریقہ ہے۔ آخری طریقہ میں بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ طریقہ وہ ہے جنوں کے نکالنے کے حرام طریقے، جنوں کے نکالنے کے
حرام طریقے تاکہ آپ حلال اور حرام کی کا فرق کر سکیں. جنوں کے نکالنے کا حرام طریقہ یہ ایک زیارت کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے گھر میں تمام اعزاء اور اقارب جمع ہوتے ہیں، پھر مریض کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، گانے اور یا اگر عورت ہوتی ہے تو اسے دلہن بنایا جاتا ہے، اسے سونے چاندی کے زیورات سے مزین کیا جاتا ہے. یہ عربوں میں ادھر ہوتا ہے کہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہوگا بہرحال. اور پھر ڈھول اور تاشے اور پھر انگڑے بھنگڑے ڈال کے خوب ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، راتوں کو جشن منایا جاتا ہے، اور شرک بدعت خرافات کیے جاتے ہیں. یعنی اس قسم کے اعمال یہ اور اس طرح سے جنات کو نکالا جاتا ہے. یہ جنات کو نکالنے کا حرام طریقہ ہے. اسی طرح سے جنات کو نکالنے کا دوسرا حرام طریقہ یہ ہے کہ جو علاج کرنے والا ہوتا ہے وہ جنات کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. جنات کہتا ہے کہ ہنڈی میں اتنا زعفران لاؤ، اتنا مرغا لاؤ، اتنا یہ لاؤ، اتنا وہ لاؤ، اتنا وہ لاؤ، اور اس طرح سے وہ ہنڈیوں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آگ جلائے جاتے ہیں. پھر اس کا یعنی جو ہمارے یہاں پلیتے لکھو اور یہ یعنی مختلف جو ہمارے یہاں تعویذ گنڈے پلیتے چلتے ہیں، اس طرح کے پلیتے لکھو اور یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یعنی اور مرغے ذبح کرو، پھر اس کو ویرانوں پہ پھینکو، تو پھر کو یہ کرو تو یہ کرو. یہ تمام سب حرام طریقے ہیں شریعت میں، یہ تمام سب حرام طریقے ہیں. اور اسی طرح سے جن یہ کہتا ہے کہ کوئی جانور ذبح کرو یا سونا پہنا دو یا جو ہے کیا کہتے ہیں سگریٹ یا بیڑی دے دو. اس کے علاوہ بہت سارے حرام چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اس لیے کہ آپ اس میں ظالم کی مدد کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے ظلم کے اوپر ظالم کی مدد کر رہے ہیں، دوسرے آپ اللہ کی نافرمانی میں جنات کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں. اور تیسرا حرام طریقہ جنات کو چھڑانے کا یہ ہے کہ اور یہ طریقہ ایک جادوگر ہی اپناتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کے انڈر میں کچھ موکل ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سفلی علم ہے، ہمارے پاس اتنے موکل ہیں. بابا نے اپنے موکل کے ذریعے منگایا، وہ مٹھائی منگا دی، وہ فلانا کر دیا. موکل کے ذریعے سے جناتوں کو بھگانا، یعنی جن کے ذریعے سے جن کو بھگانا. اور ظاہر ہے کہ یہ جتنا ہی حرام میں وہ پیر یا وہ جو موکل والا آدمی ہے جتنا ہی حرام اور شرک میں ڈوبا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا گنڈا ہوگا. بھئی ہمارے ہاں اگر کسی گنڈے کو پٹوانا ہو تو ظاہر ہے اسے ڈبل گیم کا گنڈا لانا پڑے گا پٹوانے کے لیے، تو ظاہر ہے اسے ڈبل پیسے دینے پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے جتنا ہی شرک میں وہ ڈوبا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا موکل ہوگا، اور جنات سے ٹکرا کے اس جنات کو ختم کرے گا، قتل کرے گا، مارے گا، بھگائے گا، کچھ بھی کرے گا. تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے کہ جن کو چھڑانے کے لیے جن کی مدد لی جائے. چوتھا طریقہ جن کو چھڑانے کا یہ ہے کہ جنوں سے قسم لیا جائے. کیسا قسم؟ تو اپنے قبیلے کے سردار کی قسم کھا، سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا، فلانے کی قسم کھا، فلانے کی قسم کھا. یہ قسم لینے کی تو نہ آئے ہرگز. تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے اندر بڑے اور چھوٹے ہیں، غریب اور امیر ہیں، فقیر اور قلاش ہیں، ہمارے دھنی اور سیٹھ ہیں، اسی طرح جناتوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں. تو جن جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، علاج کرنے والا، تعویذ پلیتے کرنے والا، یہ ان بڑے قوم قبیلے کے سرداروں کو ہدیے تحفے اس کے نام کے جانوروں ذبح کروا کے اس کی مدد سے اس سے قسم لیتا ہے کہ تو ایسا کرے گا تو ہم فلانے کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ قسم کھلاتا ہے اس کا. پانچواں طریقہ حرام کا یہ ہے کہ جن کو قید کیا جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا باٹلی میں قید کر دیا، فلانی جگہ قید کر دیا، ڈھکانی جگہ قید کر دیا، مٹکا منگا کے مٹکے میں قید کروا دیا. یہ بھی طریقہ حرام ہے. اور یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو، جنوں کو ان کے مطابق یہ اگر عمل کرتا ہے کہ جیسا وہ حرام اور شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں ویسا کرتا ہے، تو پھر وہ بھیجتا ہے کسی طاقتور جن کو، تو اس کو پکڑ کے باٹلیوں میں یا کہاں کہاں قید کروائے جاتے ہیں. یہ بھی طریقہ حرام کا طریقہ ہے. چھٹا طریقہ جن چھڑانے کا حرام کا یہ ہے کہ جن کو عذاب دیا جائے، جن کو جلایا جائے یا جن کو قتل کیا جائے. یہ بھی طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا شرک کرنا پڑتا ہے. ساتواں طریقہ جن کو جلانے کا ہے، اور یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اس سے بھی بڑا شرک کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے کے اندر فتنے ہیں، ورنہ اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے. اس لیے جلانے کا جو طریقہ ہے چھوڑیں آپ.
ایک तंबीह आखिरी चीज और मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जिन्न जो है जादूगर के जरिए से बीमारों को, जो मरीज होते हैं, उन्हें धोखे में रखता है। वो किस तरह से कि जादूगर कुछ बातें कुरान की आयतों की लिखता है और बाकी जिन्न अपने तय उसके करवाता है। तो मरीज यह समझता है कि यह इलाज कुरान की आयतों के जरिए कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो शैतान उस जादूगर के जरिए से अपने तरीके से काम करवाता है। तो ये हमेशा इलाज करने वाले को अपने जहन में रखना चाहिए और यह भी हराम तरीका है। और इसी तरह से आइए एक और बात मैं आपको बतलाऊं कि जिन्नात से बचने के लिए मुख्तसर तरीका यह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए जो दुआएं और अज़कार मैंने आपको पिछले लेक्चर में बतलाई हैं, उन तमाम की हिफाजत करें। और इसी तरह से जब ऊंचे मकान से, किसी ऊंची जगह से नीचे कूदना हो तो बिस्मिल्लाह करके कूदें। गरम वरम पानी जमीन के ऊपर डालना हो तो बिस्मिल्लाह करके डालें। कमरे में तारीक कमरे में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह करके दाखिल हों। नंबर 5, किसी कुत्ते को या बिल्ली को हरगिज बेगुनाह न मारें कि चलो मारते फिरें। नंबर 6, अकेले न सोएं, इल्ला ये कि अगर तुम मजबूर हो गए अकेले सोने में, है ना, तो वजू करके और सोने की दुआ पढ़ करके सोएं। इसी तरह किसी सुराख में न पैखाना करें न पेशाब करें। इसी तरह किसी घरों में अगर कोई सांप आपको नजर आए तो उसको हरगिज न मारें। घरों में अगर कोई सांप आपको नजर आए तो उसको हरगिज न मारें। और इसकी तफसील यह है कि सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप घर में किसी सांप को देख रहे हैं तो 3 दिन तक आप उस घर में अजान दें। 3 दिन तक आप उस घर में अजान दें। और हमने पहले कैसेट में वो मुहादरा मौजूद है, वो अंसारी सहाबी का वाकया नौजवान का बतलाया था जो गज़वे खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी से इजाजत लेकर घर पे आया तो बीवी बाहर थी, तो देखा कि घर में सांप है तो तीर लेकर के मार डाला। इसकी तफसील हमने आपको बतलाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घरों के अंदर जो घर आबाद होते हैं उनमें शयातीन और जिन्न रहते हैं, इसलिए 3 दिन तक तुम उनसे कहो कि अल्लाह के लिए तुम यहां से चले जाओ। 3 दिन तक उनको कहो यहां से चले जाओ, हमें तकलीफ ना दो, यहां से चले। 3 दिन तक। अगर उसके बाद तुम्हें वो सांप फिर नजर आए 3 दिन के बाद भी, तो वो समझो वो काफिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फक्तलूहु, उसको कत्ल कर दो, फइन्नहु काफिरुन, इसलिए कि वो काफिर है। यह हदीस मुस्लिम के अंदर है। और मुस्लिम ही की सही मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है फअज़्ज़िनूहु सलासता अय्यामिन, 3 दिन तक अजान दो। फइन बदा लकुम बाद ज़ालिक, उसके बाद अगर वो जाहिर हो तो फइन्नहु शैतान, तो वो शैतान है, उसको बहरहाल खत्म कर दो। और एक तरीका यह भी है कि शैतान से कैसे, उस सांप से कैसे कहेंगे कि तू यहां से निकल जा। उसका तरीका यह है कि आप उससे कहें कि मैं तुम्हें उस वादे की कसम देता हूं जो वादा तुमने सुलेमान इब्ने दाऊद से लिया था। सुलेमान इब्ने दाऊद ने जो तुमसे लिया था कि मेरे बाद किसी को तुम तकलीफ न पहुंचाना और न हमारे अलावा किसी के ऊपर तुम जाहिर होना। हम तुम्हें वो वादे की कसम दे करके तुम्हें हम कहते हैं तुम यहां से चले जाओ। अगर वो चला जाए 3 दिन के अंदर तो ठीक है, वरना मारे। दूसरी चीज यह है कि 3 दिन के बाद अगर तुम्हें यह सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर दो, इसलिए कि या तो वो शैतान है, या तो वो यहूदी जिन्न है, या क्रिश्चियन जिन्न है, या वो मुसलमान जिन्न है ना, या वो हकीकी तौर पर सांप है। बहरहाल कोई भी है, बागी मुसलमान है या यहूदी जिन्न है या नसरानी जिन्न है, कत्ल कर दो, तुम्हें इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरी चीज यह है कि अगर घर में कोई ऐसा सांप नजर आए जिस सांप के जिस्म पर 2 सफेद लकीरें हों, जिस सांप की पीठ पर 2 सफेद लकीरें हों, या कोई ऐसा सांप नजर आए जिसकी दुम छोटी हो, जिसकी दुम पूंछ जो उसकी हो, दुम जो हो वो छोटी हो, तो ऐसे दोनों सांपों को बगैर 3 दिन की इजाजत के भी कत्ल किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हुक्म दिया है कि ऐसे लोग जिन्न नहीं होते, ऐसे लोगों को फौरन कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह अगर मस्जिद के अंदर, चुनांचे हज़रत अबू, इसकी दलील हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों के अंदर ये जो 2 लकीर वाले सांप हैं जिनके पीठों पे सफेद लकीर होती है और छोटी दुम वाले सांपों को कत्ल करने का हुक्म दिया। ये मुस्लिम की हदीस है। चौथी चीज यह है कि अगर घर से बाहर कोई तुम्हें सांप नजर आए तो तुम उसे खत्म कर दो, क्योंकि ये जिन्न जो होते हैं वो आबाद घरों में सांप बन के होते हैं, बाहर वो सांप बन करके नहीं चलते हैं, उसको तुम खत्म कर दो। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर है।
5ਵੀं चीज यह है कि अगर तुम मस्जिद के अंदर सांप पाओ, बिच्छू पाओ, तो उसे भी कत्ल कर दो, उसे भी कत्ल कर दो। 9वीं चीज यह है कि रातों को सहरा में अकेले हरगिज ना जाओ, हरगिज कयाम ना करो, ना हरगिज जाओ सहरा में अकेले। 10वीं चीज यह है कि जब भी कोई भारी चीज जमीन के ऊपर फेंकनी हो, कोई लकड़ी का बोटा फेंकना हो, कोई लोहा फेंकना हो, वजनी चीज, तो बिस्मिल्लाह करके फेंको, बिस्मिल्लाह करके फेंको। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये चंद नसीहतें और चंद इलाज के तरीके थे और चंद हिदायत, तालीमात, तंबीहात थी जो हमने आपके सामने रखे। मेरी ख्वाहिश तो ये भी थी कि मैं कुछ नमूने आपके सामने गुफ्तगू के, जिन और भूत के, शैतानों के रखता कि ये कैसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह मौका मिला तो हम जादू के कैसेट, जादू के मौजू पर जब गुफ्तगू करेंगे तो हम उनमें 1-2 नमूने आपको दिखा देंगे। बहरहाल इस तरह से हमारा पूरा मौजू जो आलमे जिन्नातों की सैर और तफसीलात और इलाज और मुआलजा और हिदायत, बचने के तौर और तरीके और जिन्न की हकीकत क्या होती है, ये सब मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने रख दी है। आखिर में चलते चलते अल्लाह वहदहु ला शरीक से हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस शर से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग मरीज हों इस सिलसिले में अल्लाह उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला उनको शैतान और भूत और प्रेत और चुड़ैल और इन तमाम के शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली मजलिस जो जुमेरात की होगी इंशाअल्लाह ताला, वो इंशाअल्लाह सवाल और जवाब के मौजू पर होगी और आपको जो भी सवालात इस ताल्लुक से जिन्ना